السلام علیکم ناظرین، سبق آموز کہانیاں ناولز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خالہ عذرا اپنے بھانجے عبداللطیف سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ خالہ کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی کو بھی چاہتا تھا۔ ان دونوں کی چاہت کو بھانپ کر خالہ نے بیٹی کا رشتہ بھانجے سے کر دیا۔ اس رشتے پر لطیف کے والدین اور خاندان والے بھی خوش تھے کیونکہ لطیف ایک اچھا لڑکا تھا۔ رشتہ طے ہو جانے کے بعد وہ اپنی خالہ کے گھر زیادہ جانے لگا کیونکہ اس کو فائزہ پسند تھی۔ وہ اس کی خاطر جاتا تھا۔ فائزہ بھی روز اس کا انتظار کرتی۔ اگر کسی شام وہ نہ جا پاتا تو وہ بے چین ہو جاتی۔ میٹرک کے بعد لطیف نے کالج میں داخلہ لے لیا کیونکہ خالہ چاہتی تھی کہ ان کا داماد کم از کم گریجویٹ تو ہو، جبکہ لطیف کے والد اسے بزنس کروانا چاہتے تھے۔ تبھی ماں نے اس کے باپ کو سمجھایا، لطیف ابھی کم سن ہے، اس کو تھوڑا سا اور سمجھ لینے دو، کالج کی تعلیم مکمل کر لینے سے اس کا ذہن کھلے گا اور یہ کاروباری معاملات کو اچھی طرح سمجھ سکے گا۔ لطیف کا معمول تھا کہ وہ کالج سے سیدھا خالہ کے گھر ہی چلا جاتا تھا کیونکہ خالہ کا گھر اس کے کالج کے راستے میں پڑتا تھا۔ خالہ بھی گویا اس کا انتظار کرتی رہتی، اس کے آتے ہی کھانا لگاتی، پھر سب کھانا کھاتے، کچھ دیر بیٹھ کے وہ گھر چلا جاتا۔ لطیف کا خالو رجب ایک بد چلن آدمی تھا۔ وہ محلے میں خاصا بدنام تھا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے محلے دار اس کی عزت نہیں کرتے تھے۔ وہ اس کی عادتوں سے واقف تھے۔ رجب کی میلی نظریں ہمہ وقت دوسروں کی بیٹیوں پر رہتی تھیں۔ وہ ایک عیاش طبع انسان تھا، مگر خالہ چونکہ بہت نیک اور اچھی شخصیت کی مالک تھیں، اسی سبب محلے دار رجب کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ زیادہ تر گھر سے باہر رہتا، اس کی سرگرمیاں اور وضاحت۔ اس شخص کو اپنے گھر کے معاملات کا کچھ ہوش نہ تھا۔ اس کے گھر والے سبھی اچھے تھے، وہ بھی ان کے طفیل یہاں رہ رہا تھا، ورنہ اس قسم کا انسان کا شریفوں کے درمیان رہنا دوبڑ ہو جاتا ہے۔ وہ رات کو دیر سے گھر آتا، جس سے ہمسایوں کا سکون خراب ہو جاتا۔ جوئے اور شراب کے ساتھ ساتھ اسے غلط جگہوں پر جانے کی بھی لت تھی۔ خاندان کے سبھی لوگ رجب کی ان عادات سے نالاں تھے۔ کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا تھا کیونکہ اس کی اولاد نیک اور شریک حیات اچھی تھی۔ رجب کا بیٹا سعودی عرب گیا ہوا تھا۔ وہ خاصی رقم گھر بھیج دیتا جس سے ان کا گھر کا گزارا بآسانی ہو جاتا اور اسی رقم سے رجب بھی کبھی کبھی عیش کر لیتا، ورنہ اس کی اپنی آمدنی بھی خاصی تھی، لیکن کمائی کے ذرائع درست نہ تھے۔ یہ ساری کمائی وہ اپنے اوپر ہی خرچ کرتا۔ وہ اچھا کھاتا پیتا، شاندار لباس پہنتا اور ہر قسم کی تیز قسم کی قیمتی پرفیوم لگائے رکھتا۔ جہاں سے گزرتا وہ جگہ کافی دیر تک مہکتی رہتی۔ لطیف کو اپنے خالو سے نفرت محسوس ہوتی تھی، پھر بھی وہ اس کی عزت کرنے پہ مجبور تھا کیونکہ وہ فائزہ سے محبت کرتا تھا۔ وہ اپنی خالہ کو بھی ماں کی طرح سمجھتا تھا اور ایک بیٹے جیسا پیار کرتا تھا۔ ایک دن لطیف اپنی خالہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اچانک رجب گھر آ گیا۔ اس نے لطیف کو دیکھا تو کہنے لگا، میاں، یہاں کیا سارا دن عورتوں میں بیٹھے رہتے ہو؟ تمہیں کوئی کام نہیں تو یوں گھر میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لطیف اپنے خالو کا اشارہ سمجھ گئے۔ اس کو بزنس کا شوق نہ تھا، مگر اب اس کے ہونے والا سسر چاہتا تھا کہ وہ کمائے، جبکہ وہ پڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے بعد ناخواستہ پڑھائی کا ارادہ ترک کیا اور باپ سے کہا کہ وہ جنرل اسٹور کھولنا چاہتا ہے۔ باپ نے سوچا کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، اسی عمر میں کمانا سیکھ جائے گا۔ باپ نے بیٹے سے کہا، کوئی اچھی دکان کسی موقع کی جگہ پر دیکھو، اسٹور کھول لو۔ لطیف نے کافی کوشش کے بعد خالہ کے گھر سے نزدیک ایک کشادہ دکان سڑک پر ڈھونڈ لی جو کرائے کے لیے خالی تھی۔ اس نے دکان باپ کو دکھائی۔ دکان سڑک پہ ہونے کے باوجود وہاں کوئی دوسرا جنرل اسٹور نہ تھا۔ لینڈ لطیف کے والد نے بیانہ ادا کر کے 3 سال کے معاہدے پر دکان کرائے پہ لے لی اور بیٹے کو جنرل اسٹور پہ کھلوا دیا۔ لطیف نے جنرل اسٹور کو چلانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ محنت پھل دیتی ہے۔ اس کا اسٹور بھی دنوں میں مشہور ہو گیا۔ بزنس اور منافع بڑھنے لگا۔ اس کے والد بہت خوش تھے، مگر وہ بیٹے سے کمائی کا دھیلا بھی نہ لیتے۔ وہ کہتے، تم آمدن اپنے پاس رکھو، یہ روپیہ تمہاری شادی میں کام آئے گا۔ دکان چونکہ خالہ کے محلے میں تھی، لہٰذا اس کا بھی فائدہ تھا۔ سستانے کو جی چاہتا تو خالہ کے گھر چلا جاتا۔ وہ اپنے منگیتر سے
کم خالہ سے زیادہ باتیں کرتا۔ خالہ جانتی تھی کہ وہ اپنے منگیتر کے لیے ہی گھر آتا ہے، اس لیے وہ دوپہر کا کھانا بنا کے رکھتی۔ وہ کھانے کے بہانے 2 گھڑی فائزہ کا دیدار بھی کر جاتی۔ اس طرح اس کی منگیتر دن بھر خوش رہتی۔ رجب خالو کی عادتیں اگر لطیف کو ناپسند تھیں تو خالو کا بھی اسے گھر آنا جانا ناپسند تھا۔ منہ سے بیشک نہ کچھ کہتے تھے، لیکن جب بھی لطیف کو اپنے گھر آتے دیکھتے بات بے بات بگڑنے لگتے اور بلا وجہ شور ڈال دیتے، جس باعث لطیف کو بڑی سستی محسوس ہوتی۔ وہ سر جھکائے گھر سے باہر چلا جاتا۔ سوچتا کہ اگر ابھی اس کے خالو کا یہ رویہ ہے تو خدا جانے سسر بن جانے کے بعد وہ کیا کریں گے۔ جب ایسا بار بار ہونے لگا تو لطیف بہت پریشان رہنے لگا، کیونکہ وہ جب بھی جاتا رجب کسی نہ کسی بہانے اس کی بے عزتی کر دیتا۔ حالانکہ لطیف منہ پر خالو کی بہت ادب کرتا تھا کہ کہیں وہ اپنی بیٹی کی منگنی نہ توڑ دیں۔ شاید خالو بھی اس کی مجبوری سمجھتے تھے، اس لیے ہونے والے داماد کی دل آزاری میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ رجب جو بھی برے کام کرتا، لوگ اگر لطیف سے تذکرہ کرتے، وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا لیتا۔ سارا محلہ اس وجہ سے بھی جان گیا تھا کہ اس کا جنرل اسٹور اسی محلے میں تھا، اور محلہ کے زیادہ گھرانے لطیف کے اخلاق اور ایمانداری کی وجہ سے سودا اس اسٹور سے لیتے تھے۔ تاہم اب وہ سسر کی وجہ سے پریشان رہنے لگا۔ لطیف کے جنرل اسٹور کے برابر میں ایک ویڈیو اور DVD سینٹر تھا، جہاں سے رجب فلموں کی کیسٹیں لیا کرتا تھا۔ اس کاروبار کی آڑ میں کچھ نشہ آور اشیاء بھی خفیہ طور پر وہاں چند خاص قسم کے گاہکوں کو بیچی جاتی۔ رجب جب بھی اس سینٹر میں آتا، اس کی گاڑی میں کوئی نہ کوئی غلط قسم کی لڑکی یا عورت بیٹھی ہوتی۔ یہ دیکھ کر لطیف کو شرم آ جاتی، مگر اس کی خالو کو بالکل بھی لحاظ نہ آتا۔ کم از کم گاڑی کو تو لطیف کے جنرل اسٹور سے کچھ دوری پر کھڑے کر دیتے، آخر یہ میرا ہونے والا داماد ہے۔ یہ سچ ہے کہ برا آدمی دلیر بھی ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت اس واقعے سے ملا کہ محلے میں ایک غریب بیوہ عورت رہتی تھی، جس کا گھر لطیف کے جنرل اسٹور کے نزدیک تھا۔ یہ عورت اکثر راشن اس کے اسٹور سے لیتی۔ لطیف کو پتہ تھا یہ غریب بیوہ ہے۔ وہ اس کو رعایتی قیمت پر راشن دینے لگا، اور جب اس بیوہ کے پاس رقم نہ ہوتی تو وہ ادھار بھی اشیاء دے دیتا۔ اتفاق سے بیوہ عورت بیمار ہو گئی تو اس کی بیٹی، جس کا نام مسرت تھا، اسٹور پر ضرورت زندگی سے متعلق اشیاء لینے آنے لگی۔ بری بیوہ کی بیٹی ہونے کے ناطے وہ اس یتیم لڑکی کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتا۔ وہ لڑکی خوش ہو جاتی اور کہتی، میرا کوئی بھائی نہیں ہے تو میں آپ کو ہی بھائی سمجھتی ہوں۔ یہ لڑکی 8ویں پاس اور نہایت بھولی بھالی تھی۔ اس میں زمانے کی چالاکیاں نہیں تھیں، مگر وہ باتونی بہت تھی۔ وہ اپنے گھر کے سب دکھ سکھ، ماں کی بیماری کی باتیں، غریبی کے حالات سب لطیف سے کہہ دیا کرتی۔ اس طرح سے وہ اس کو اپنا ہمراز سمجھتی۔ اب جب بھی لطیف اپنے خالو کی بدسلوکی سے دل گرفتہ ہوتا، لڑکی اس کی کیفیت کو بھانپ جاتی اور کہتی، بھائی لطیف، آج کیوں منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ کیا بکری نہیں ہوئی؟ وہ کہتا، بکری تو بہت ہوئی، مگر ایک آدمی کے سلوک سے تنگ ہوں، اور وہ میرا خالو ہے۔ اس طرح گویا اس نے بھی مسرت کو اپنا ہمراز بنا لیا۔ جب خالو سے خفا ہوتا، مسرت کے سامنے سے برا بھلا کہہ کر شانت ہو جاتا۔ وہ لڑکی اس کو تسلی دیتی کہ دکھ نہ کرو، بعض رشتہ دار ایسے ہیں، بس دکھ دینے والے ہی ہوتے ہیں۔ جب بھی کبھی لطیف کو کسی برتن یا کسی شے کی ضرورت ہوتی، یا کوئی مہمان قسم کا دوست آ جاتا، تو وہ مسرت کے گھر سے چائے منگوا لیتا۔ یہ لوگ پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا خیال رکھتے تھے۔ مسرت دن میں ایک بار ضرور لطیف کی دکان پہ آنے لگی۔ گھر والے اسے روکتے تو وہ نہ مانتی اور کہتی کہ میں نے تو لطیف کو بھائی بنایا ہوا ہے۔ لطیف نے بھی کئی بار اسے سمجھایا کہ دیکھو بھائی صرف اپنا سگا بھائی ہی ہوتا ہے، میری منگنی ہو چکی ہے، لہٰذا تم میرے پاس زیادہ نہ آیا کرو، کہیں میرے خالو کو برا نہ لگ جائے، مگر وہ یہ باتیں ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے اڑا دیتی۔ تبھی ایک دن اس نے ہنس کے کہا، چلو بھائی نہ سہی، ہم اچھے پڑوسی اور اچھے دوست تو ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہوتا کہ جب بھی مسرت آتی، کوئی بات کرتی، لطیف فوراً اس سے اپنی منگیتر کی باتیں شروع کر دیتا، تاکہ اس کا دل صاف رہے اور کوئی دوسرا خیال اس کے دل میں جنم نہ لے۔ ایک دن جب خالو نے اس کو مسرت سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا، شام کو دوبارہ اسٹور پہ آیا اور کہا، ذرا اس لڑکی کو بلوانا، میں نے اس سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اگرچہ لطیف کا ماتھا ٹھٹک گیا، مگر وہ اسٹور پر بیٹھ کے خالو سے نہیں الجھ سکتا تھا۔
اس نے ملازم لڑکے کو مسرت کے گھر بھیجا اور اسے آنے کا کہا۔ جب وہ آ گئی تو خالو نے کار کی چابی لطیف کو دے کر کہا، اپنی امی کو لے آؤ۔ لطیف بیچارہ گھبرا گیا کہ خدا جانے یہ شخص کیا جھگڑا کرنے والا ہے۔ وہ کار کی چابی لے کے گھر چلا گیا۔ گھر میں ماں موجود نہ تھی، کسی رشتہ دار سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ وہ وہاں چلا گیا جہاں ماں گئی تھی تاکہ اپنے ساتھ لے جائے، کیونکہ وہاں خالو انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ ماں کو خالو کے گھر اتار کر اسٹور پر پہنچا تو وہاں خالو موجود نہ تھے، نہ مسرت تھی۔ وہ اپنے گھر جا چکی۔ لطیف کا دل ڈوب رہا تھا۔ ضرور خالو نے مسرت کو ڈانٹا ہوگا اور ڈانٹ ڈپٹ کے بعد گھر بھیج دیا ہوگا کہ تم کیوں اسٹور پر روز آتی ہو، آئندہ مت آنا۔ بس ایسے ہی خیالات لیے وہ سوچ رہا تھا کہ اب جب مسرت آئے گا کہ خالو نے اسے کیوں بلایا تھا۔ اس روز اسی فکر میں وہ دکان جلدی بند کر کے گھر چلا گیا۔ دوسرے روز رات زیادہ جاگنے کی وجہ سے دکان پر بیٹھا سو رہا تھا۔ اچانک وہ ہڑبڑا کے جاگا تو دیکھا سامنے مسرت کھڑی تھی۔ پھر وہ بے بسی سے رونے لگی۔ جو آج اتنے غصے میں ہو۔ مسرت کیبن میں چلی گئی اور اس نے جو بات لطیف کو بتائی سن کے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پہلی بار اس نے سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس کا خالو اتنا رونا دھونا مت کرو۔ کل اس کو اسٹور سے روانہ کرنے کے بعد کیبن میں چل کے اسی جگہ اور مجھے بتاؤ کہ کل خالو وہ نادان تھی، لطیف اپنی والدہ کو لے کے یہیں آئے گا۔ رجب نے مسرت سے کہا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور پھر اس نے جو بات کہی وہ بتانے کے لائق نہ۔ لطیف نے دھوکے سے بلوا کے اسے خالو کے حوالے نہیں کیا تھا۔ سادہ لوہی میں اسے خالو کے پاس اسٹور میں کاؤنٹر کے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ خالو ہی تھے جو اسے کیبن تک لایا۔ اس بیچاری لڑکی نے تو اس سے پہلے کبھی کیبن کے اندر جھانکا تک نہ تھا۔ جس گھٹیا پن کا خالو نے ثبوت دیا، صدمے سے لطیف کے حواس جاتے رہے۔ لڑکی تو رو رہی تھی، وہ بھی رو پڑا۔ سوچا لاکھ منگیتر سے محبت سے ہی، لیکن ایسے گھٹیا آدمی سے ناتا نہ ہی بندھے تو بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے گھر جا کے ماں کو بتایا کہ خالو اس لائق نہیں کہ اس کو اپنا سسر بنایا جائے۔ اگلے دن لطیف اور اس کی ماں مسرت کے گھر اس سے معذرت کرنے گئے تو اس کی بوڑھی ماں بیوہ رونے لگی۔ بولی، میں نے تو لطیف کو نیک پڑوسی جان کے ایک بیٹے کی طرح سمجھا اور خیال کیا، لیکن اس نے یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ میری بیٹی کو اپنے بدمعاش خالو کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اب جو نقصان ہمارا ہوا ہے اسے میں کیسے بھروں؟ دنیا میں عزت ہے تو سب کچھ ہے، وہی نہ رہے تو انسان کے لیے اچھا ہے کہ وہ مر جائے۔ لطیف اس شریف عورت کی باتوں سے اتنا شرمندہ ہوا، اس کے پیر پکڑ کے معافی مانگی، اور اس کی ماں نے مسرت کو گلے لگا کے کہا، بیٹی تم مت رو، اگر تمہارا کوئی نہیں تو ہم تمہارے ہیں۔ تیرا دوپٹہ میرے بدمعاش بھنوئی نے کھینچا ہے تو میں اپنا دوپٹہ تیرے سر پر ڈالتی ہوں۔ تمہارے ساتھ جو المیہ ہوا ہے میرے نادان لڑکے کی غفلت سے ہوا ہے، اس لیے اب میں ہی تمہارا نقصان بھروں گی۔ میں تم کو عزت دوں گی اور عزت سے بہو بنا کے اس گھر سے رخصت کر کے لے کے جاؤں گی۔ اس طرح آنے واحد میں مسرت کی تقدیر بدلی اور وہ لطیف کی دلہن بن گئی۔ اس بات کا صدمہ فائزہ اور اس کی والدہ کو تو بہت ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کبھی کبھی باپ کا کیا بیٹیوں کو کسی نہ کسی طرح بھگتنا پڑتا ہے۔